دوستو، آج ہم نے آپ کے لیے ایک ایسی معیاری فلم کا انتخاب کیا ہے جو ریلیز کے بعد کوئی بڑی جوبلی تو نہیں منا سکی، تاہم اوسط درجے کی کامیابی کے ساتھ عام فلم بینوں کے مقابلے میں خواص میں زیادہ پسند کی گئی۔ لیکن اس فلم سے جڑی دو شخصیات نے اپنے نئے فنی کیریئر کی شروعات کی اور بعد ازاں یہ دونوں شخصیات پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے شاہکار اور ریکارڈ ساز فلمیں تخلیق کرنے کا سبب بنی۔ جی ہاں، ہم فراہم کریں گے تمام تر معلومات اور بتائیں گے ان دونوں شخصیات کے بارے میں بھی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری آج کی فلم ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ سوسائٹی گرل۔ جی ہاں دوستو، سوسائٹی گرل 16 اپریل 1976 کو PNR پروڈکشن کے بینر تلے تیار ہو کر ملک گیر نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ پہلی شخصیت اس فلم سے جڑی اداکارہ سنگیتا کی ہے، جنہوں نے اس فلم کے ذریعے بطور ہدایت کار اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اور دنیا میں بطور خاتون ہدایت کارہ سب سے زیادہ فلمیں بنانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ جبکہ دوسری شخصیت لالی ووڈ شومین سید نور کی ہے۔ جی ہاں دوستو، سید نور نے بطور اسکرپٹ رائٹر سوسائٹی گرل سے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ان دونوں شخصیات کے نئے فنی اشتراک میں ایک انتہائی معیاری اور شاہکار فلم سوسائٹی گرل کی شکل میں سامنے آئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سوسائٹی گرل۔ سید نور نے جس محنت اور عرق ریزی سے سوسائٹی گرل کے اسکرپٹ پر کام کیا، اس قدر معیاری کام بعد ازاں ان کے باحیثیت مصنف اور ہدایت کار کیریئر میں بہت کم دیکھا گیا۔ بھرپور کہانی، عمدہ اسکرین پلے اور حقیقت سے قریب تر مکالمے سوسائٹی گرل کا حصہ تھے۔ اس اسکرپٹ کو انتہائی سلیقے سے سنگیتا نے فلم کے روپ میں ڈھالا۔ اداکاری، موسیقی، عکاسی، غرض یہ کہ فلم کے تمام شعبوں پر سنگیتا نے اپنی گرفت مضبوط رکھی اور ایک شاہکار فلم تخلیق کی۔ چلتے ہیں فلم سوسائٹی گرل کی منفرد کہانی کی جانب۔ ہولی کرائسٹ، مجھے اپنی بہن سے شدید نفرت ہے، لیکن اس نفرت کے باوجود میں ہمیشہ اس کے لیے اچھی دعائیں مانگتی ہوں۔ ہولی کرائسٹ، میں چاہتی ہوں کہ وہ کسی سزا کے بغیر گناہ اور برائی کی اس دھواں دھار فضا سے باہر نکل آئے جس کا اس دنیا والوں نے نام کلب رکھا ہے۔ فلم کا آغاز ایک گرجا گھر سے ہوتا ہے، جہاں مونا اداکارہ کویتا دعا کر رہی ہے کہ مجھے اپنی بہن جولی یعنی کہ اداکارہ سنگیتا سے نفرت ہے، لیکن نفرت کے باوجود میں دعا مانگتی ہوں کہ وہ گناہ کی زندگی چھوڑ دے اور اپنی دنیا میں لوٹ آئے۔ جولی یعنی کہ اداکارہ سنگیتا ایک کال گرل ہے۔ وہ شہر کے امیروں میں بہت مشہور ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے تو اسے یقین دلاتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ان رئیسوں میں سیٹ ناصر، اسلم پرویز، شاہ نواز، آغا فراز اور دیگر شامل ہیں۔ آئیے کہ ہماری کمپنی میں درندے بھی موم کی طرح پگھل کر انسانیت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، اور بہت سے دکھی لوگوں کے دکھ ہم نے اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنی خوشیاں ان کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ آئیے کہ ہم آپ کو نہ درندہ رہنے دیں گے اور نہ دکھی۔ جولی کی ماں یعنی کہ اداکارہ بہار بیمار ہے۔ ہر رات گھر پہنچنے پر جولی کچھ رقم مونا کو دیتی ہے کہ ڈاکٹر سے ماں کے لیے دوا لے کر آ جائے۔ روزانہ مونا جولی سے لڑتی ہے کہ وہ راتوں کو گھر آنا چھوڑ دے۔ اپنی ماں سے بھی کہتی ہے کہ جولی کو سمجھائے۔ ماں کہتی ہے جولی نے خود یہ زندگی منتخب نہیں کی،
غربت اور بے بسی نے اسے اس راستے پر ڈالا ہے۔ میری بیماری اور تمہاری تعلیم کے لیے جولی نے اپنی امنگوں اور جوانی کا گلا گھونٹ دیا ہے، لیکن مونا کہتی ہے کہ جولی گندگی کا ڈھیر ہے۔ اس نے تو میری بیماری، تمہاری تعلیم اور گھر میں آئی مفلسی کی خاطر اپنی امنگوں اور جوانی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اسے کچھ مت کہو مونا، کچھ مت کہو۔ میں کہوں گی اور چیخ کر کہوں گی کہ وہ گندگی کے ڈھیر سے بھی زیادہ گندی ہے۔ آہستہ بولو مونا۔ مجھے اونچا بولنے دو ممی، آہستہ تو وہ بات کرتا ہے جو کسی کا کھاتا ہو۔ کلب میں جولی کی ملاقات آصف یعنی کہ اداکار غلام محی الدین سے ہوتی ہے۔ جولی اسے رات گزارنے کی آفر کرتی ہے۔ آصف تیار ہو جاتا ہے۔ کمرے میں آصف اسے کہتا ہے کہ مجھے صرف دوست کی ضرورت ہے، جسم کی نہیں۔ تم اچھی باتیں کرتی ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں، اور میں جانتا ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، یہ لو اپنا معاوضہ۔ یوں آصف اور جولی میں دوستی ہو جاتی ہے۔ اور بڑھتی ہوئی ضروریات نے اس کے قدم ان راستوں کی طرف موڑ دیے جن پر چلنے والوں کو تم اور تمہارا کرائسٹ وقت کے ہاتھوں مجبور نہیں، گناہگار کہتا ہے، گناہگار۔ ایک دن جولی آصف کے گھر جاتی ہے، وہاں رکھے ٹیپ ریکارڈ کو آن کرتی ہے تو ایک گیت گونجنے لگتا ہے۔ آصف ٹیپ ریکارڈ بند کر دیتا ہے۔ جولی دریافت کرتی ہے یہ کس کی آواز ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کی، جو ایک حادثے میں مر چکی ہے۔ آصف کی دکھ بھری کہانی سن کر جولی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ آصف کے گھر میں وہ اس کی بیوی شکیلہ کی تصویر بھی دیکھتی ہے۔ شکیلہ میری بیوی؟ بیوی ہاں، مر چکی ہے۔ مر چکی ہے؟ تو پھر یہ گیت؟ میں نے اس کی زندگی میں ریکارڈ کیا تھا۔ یہ گیت اسے بہت پسند تھا۔ جب میں اس سے روٹ جایا کرتا تو وہ یہ گیت گا کر مجھے منا لیا کرتی تھی، اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جولی رات کے اندھیرے میں کال گرل اور دن کے اجالے میں ایک دفتر میں ملازمت کرتی ہے۔ اس کی بہن مونا گڑیا بنا کر اسکول کے چوکیدار خان بابا یعنی کہ اداکار ساقی کو دیتی ہے۔ وہ انہیں بازار میں بیچ آئے تاکہ ماں کی دوا لا سکے۔ خان بابا مونا کو اپنی بیٹی بولتا ہے اور اس کی ہر ممکن مدد کرتا ہے۔ ہم نے یہ کپڑا اپنا بیٹی کی شادی کے واسطے خریدا تھا، 4-5 مہینے کے بعد اس کا شادی ہے نا۔ اور تم نے بابا، تم نے میری خاطر کپڑا واپس کر دیا۔ وہ تو کیا ہو گیا، تم خود بتاؤ اور کیا کرتا۔ اس کا ضرورت تو 4-5 مہینے کے بعد میں، اور تمہارا ضرورت کل ہے۔ دیکھو بیٹی، تم بھی ہمارا بیٹی ہے اور وہ بھی ہمارا بیٹی ہے۔ ہم پٹھان آدمی، ہم پورا انصاف کرتے ہیں۔ اچھا، جس دفتر میں جولی کام کرتی ہے وہاں آصف ڈائریکٹر بن کر آتا ہے۔ وہ جولی کو وہاں دیکھ کر سوال کرتا ہے، جب تم یہاں ملازمت کرتی ہو تو پھر کال گرل بن کر برا کام کیوں کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں کاروبار کرتی ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے یہاں ملازمت۔ دفتر کی تنخواہ میں تو ماں کا ایک انجیکشن بھی نہیں آ سکتا، مہینے میں 5 ایسے انجیکشن لگنا ہوتے ہیں۔ آج تم کچھ اپسیٹ دکھائی دے رہی ہو۔ کچھ نہیں ممی، بس ایسی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹی، تم نے ہمارے لیے اپنی زندگی… میں نے کچھ نہیں کیا ممی، بھول جاؤ کہ مونا کے علاوہ بھی تمہاری کوئی بیٹی ہے۔ میں تو تم دونوں کی نوکر ہوں۔ میں تو خود کوشش کرتی ہوں کہ میرا نام تم جیسی بلند ہستی اور مونا جیسی پاکیزہ ہستی کے ساتھ منسوب نہ ہو۔ ایک روز جولی رات گزار کر گھر واپس آئی تو صحن میں اس کی ماں کی میت رکھی تھی۔ مونا نے جولی سے کہا کہ جس بوجھ کی آڑ لے کر تم نے گناہ آلود زندگی کو اپنایا تھا وہ اب ختم ہو چکی ہے، اب تم ہماری دنیا میں واپس آ جاؤ۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تم ہمیشہ اپنی مرضی سے کلب جاتی ہو، آج میری مرضی سے جاؤ اور وہاں جا کر سوال کرو اور دیکھو کون تمہیں اپناتا ہے۔ جولی کلب آتی ہے، وہاں اس نے عزت کی زندگی گزارنے اور جیون ساتھی کا سوال کیا تو سب نے اس کا خوب مذاق بنایا۔ یہاں جولی کہتی ہے کہ آج میں نے سوسائٹی گرل کا گلا دبا دیا ہے،
آج میں نے سوسائٹی گرل کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ تم سے جھگڑا کرتے کرتے تھک گئی ہوں اور آج میں اپنے آپ کو تنہا دے کر تم سے بہن کا پیار مانگتی ہوں، اس بہن کا پیار جس کے سامنے میری نظریں ادب سے جھکی رہی۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا جولی، آج دامن پھیلایا ہے تو تم انکار نہیں کر سکتی، تمہیں واپس لوٹنا پڑے گا، تمہیں گناہوں کی اس دلدل سے نکلنا پڑے گا جولی۔ گناہ کی زندگی سے واپسی پر جولی خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اب وہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ آصف جولی سے ملتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری دوست سوسائٹی گرل کو مار دیا ہے۔ آصف جولی سے شادی کا وعدہ کرتا ہے اور اس کا علاج کرانے کے لیے ایک پہاڑی مقام پر لے جاتا ہے۔ یہاں آصف کو فون پر اطلاع ملتی ہے کہ دفتر میں کچھ کاروباری گھپلا ہوا ہے۔ وہ جولی اور مونا کو پہاڑی مقام پر چھوڑ کر شہر چلا آتا ہے۔ مذاق اڑاؤ اس سوسائٹی گرل کا جو واقعی نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے اور نہ ماں ہے۔ یہ تو گھر کا وہ فالتو کمرہ ہے جس میں جو چاہے رہے، جب چاہے چلا جائے، لیکن آج کے بعد یہ فالتو کمرہ کرائے پر نہیں اٹھے گا، یہ بکے گا بی مال پی لال۔ کوئی ہے اسے خریدنے والا؟ بولو، جواب دو، کوئی ہے جو اس سوسائٹی گرل کو اپنائے، اس سے شادی کرے؟ پہاڑی مقام پر مونا کی ملاقات اسکول کے چوکیدار خان بابا یعنی ساقی سے ہوتی ہے۔ خان بابا مونا اور جولی کو اپنی بیٹی کی شادی میں آنے کے لیے کہتا ہے۔ مونا اور جولی خان بابا کے گھر گئے تو زندگی نے ایک اور امتحان میں جولی کو ڈال دیا۔ خان بابا کی بیٹی آصف کی بیوی شکیلہ تھی، جو حادثے میں ہلاک نہیں ہوئی تھی بلکہ اپنی یادداشت گنوا بیٹھی تھی۔ اب مونا کے لیے یہ ایک امتحان تھا کہ وہ خاموش رہے اور آصف سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے، لیکن جولی نے وہ کیا کہ دنیا نے جسے گندگی کا ڈھیر کہا، اس نے محبت میں قربانی کی مثال قائم کر دی۔ جنہیں کھو کر تم ایک مدت سے ان پہاڑوں میں یہ سوچ کر گم ہو کہ تمہارے اس دنیا میں کوئی نہیں، تمہارا سب کچھ ہے شکیلہ، تمہاری ماں ہے، باپ ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا وہ شوہر ہے جو تمہیں بے حد چاہتا ہے۔ تمہاری جدائی نے اس کے دل پہ بڑے زخم لگائے ہیں۔ فلم کے بقیہ حصے کی تفصیلات اور جولی کی بے مثال قربانی کے لیے آپ کو فلم سوسائٹی گرل مکمل دیکھنا ہوگی۔ ہاں نجمہ، محفل میں اپنے آپ کو کریٹیسائز کر کے ذہنی غبار نکالا۔ جی دوستو، یہ تھی سوسائٹی گرل کی کہانی۔ سید نور اور سنگیتا کے اس اشتراک نے اس زمانے میں یوں بھی سب کو چونکا دیا کہ فلم کی کہانی کے مطابق اس میں اریاں مناظر کی بے پناہ گنجائش تھی، لیکن سنگیتا نے ایک خاتون ہدایت کارہ کے طور پر اپنا وقار برقرار رکھا اور بھرپور کوشش کی کہ بلا وجہ بےہودگی سوسائٹی گرل کا حصہ نہ بنے۔ اور جب میں لوٹوں تو تمہارے چہرے پہ یہ مردنی دکھائی نہ دے، ہنستے مسکراتے مجھے ریسیو کرنا، اور میں دیکھوں کہ تمہارے چہرے پہ یہ سردی نہیں، زندگی سے بھرپور سرخی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آسی ڈالے، جب تم واپس لوٹو تو جولی کی لبوں پر آخری سانس۔ ایسی باتیں نہیں کرتی جولی۔ فلم کے لیے نذیر علی کا میوزک بہت عمدہ، 2 گیت تو عوامی سطح پر بہت سنے گئے اور آج بھی پسند کیے جاتے ہیں، جن میں ملکہ ترنم نور جہاں کا گیت تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے اور ناہید اختر کی آواز میں انداز وہی اپنایا ہے، تیرے دل کو پسند جو آ جائے گا تو جواب نہیں تھا۔ مہدی حسن اور مہناز فلم کے دیگر گلوکار تھے۔ فلم کے تمام گیتوں کی شاعری تسلیم فاضلی مرحوم کی تھی۔ سوسائٹی گرل کا شعبہ عکاسی بھی لاجواب تھا۔ اظہر برقی کی کارکردگی اعلیٰ درجے کی قرار دی گئی۔ اداکاری میں سنگیتا پوری کاسٹ پر حاوی رہیں تو کویتا نے بھی اپنی اہمیت منوائی۔ نشو کا کردار مختصر مگر فلم کے لیے بنیادی تھا۔
जिसमें वो कामयाब अदाकारी करती नजर आईं। गुलाम मोहिउद्दीन, बहार असलम परवेज, हनीफ आगा फराज, कवि इब्राहिम नफीस, कमाल रानी, परवीन बोबी और दीगर ने भी फिल्म बीनों को मुतासिर किया। अगर तुम्हें ये बताया जाए कि तुम्हारी बहन सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है तो? डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आता बेबी कि वो अब तक जिंदा कैसे है। मेरी सारी जिंदगी में ये पहला केस है कि एक इंसान जिसके सारे फेफड़े किसी तेजाबी चीज से गल सड़ चुके हैं तो वो अब तक जिंदा है। सोसाइटी गर्ल दो बड़े तख्लीककारों की अव्वलीन फिल्म, जिसने अपने हर शोबे में एक मयारी फिल्म होने का एजाज हासिल किया। साथ ही उस दौर के उन फिल्म मेकर्स के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी रसीद किया जिन्होंने साफ सुथरी कहानी से आरास्ता फिल्मों में बेहुदा मनाजिर की भरमार करके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया था। जैसा मैंने ये थी हमारी आज की फिल्म। उम्मीद है आपको हमारा तबसरा पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपनी राय देना ना भूलें। यासीन हमीद को अगली फिल्म तक के लिए दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।